بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. مرثیے کے سلسلے کے پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین، مرثیے کی ابتدا چاہے عرب میں ہوئی ہو یا ایران سے اس کا ربط ہو یا ہندوستان کی سرزمین نے اس کی آبیاری کی ہو، ہر چیز کے اثرات مرثیے نے اپنے اوپر لیے ہیں. اور ظاہری سی بات ہے کہ 1947 کی تقسیم کے اثرات بھی مرثیے نے اپنے اوپر بالکل لیے. آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور یہ گفتگو ہماری دنیائے مرثیہ کے نامور محقق، شاعر، ادیب، ڈاکٹر، اور ڈاکٹر بھی وہ ڈاکٹر جس نے مرثیے پر پہلی پی ایچ ڈی کی کراچی یونیورسٹی سے. آپ یقیناً جان گئے ہوں گے، میری مراد ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب سے ہے. السلام علیکم ڈاکٹر ہلال. شکریہ جناب. ڈاکٹر صاحب، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. جی. جب بھی آپ کا فریم آف ریفرنس تبدیل ہوتا ہے تو چاہے ادب ہو چاہے انسان ہو، وہ ضرور اس کا اثر لیتا ہے. مرثیے نے 1947 کی تقسیم کا کیا اثر لیا؟ اصل میں یہ موضوع اصغر صاحب شروع کرنے سے بلکہ شروع ہے یہ موضوع، ایک بنیادی بات یہ ادب واحد یہ سلسلہ ہے کہ جس کا تعلق ہی معاشرے سے قائم ہوتا ہے. ادب اور سماج کی بحثیں کیوں ہیں؟ یہ جو ادب میں اتنے بڑے حلقے بنے ہوئے ہیں اور جس میں یہ ہوتا ہے کہ آیا ادب کا سماج سے رشتہ ہے یا نہیں ہے، تو ادب کا سماج سے رشتہ ہی اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ معاشرے کے ہر جو نشیب و فراز ہوتے ہیں وہ براہ راست ادب پر اپنا اثر قائم کرتے ہیں. بالکل. وہ تہذیبی اثراتوں یہ جو دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، تو مطلب یہ کہ غزل کے شاعر یہ آپ دیکھ لیجئے وہ اپنے پورے پس منظر کو یاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ زمینی حقائق سے بچ کے نہیں چلتے ہیں. اور جب آپ نے کہا ملک کی تقسیم، وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور دنیا کے تمام اردو زبان سے ہٹ کر اگر آپ تمام ادبیات کا مطالعہ کریں تو شاعروں کی تو اپنی پوری زندگی سینکڑوں نظمیں لکھی گئی اس بات پر کہ ان کا دیش ان سے الگ ہو گیا، ان کی زمین سے جدا ہو گئی. تو مطلب یہ کہ یہ پہلے ہی طے ہو گیا کہ یہ بنیاد ہے. ادب کی تو روح میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کسی اصل میں اس میں ہجر کا پہلو آ جاتا ہے. آپ دیکھیے غزل کا بہت بڑا موضوع ہجر ہے، تو مرثیے میں اور پھر آپ برصغیر کی بات کر رہے ہیں، اردو جہاں پنپی، جہاں اس نے پرورش اس کی ہوئی، نشو و نما ہوئی، اس کے شجر پر جو پھل آئے وہ سب برصغیر اس کا تعلق ہے، اردو زبان. اس لیے دیکھیے عربی اور فارسی کا جو پس منظر ہے اس میں ہم اتنی شدت محسوس نہیں کرتے. خود آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں امام تشریف لائے تو ایک قسم کا ان کو فراق تھا، وہ ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا، تو پورے آپ اگر پس منظر دیکھیے لٹریچر کا تو وہ اسی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے کہ کیسے انسان بڑھ گیا، کیسے تقسیم ہو گیا. اور کیونکہ خود کربلا کے روح میں چیز موجود ہے. آپ جناب صغرا کا اتنا ذکر جو کرتے ہیں تو یہ کہ وطن سے دور، اگر انیس کے مرثیے میں، دبیر کے مرثیے میں اور مرثیہ نگاروں کے یہ بھی اگر رنگ دیکھے جائے نا کہ کیا پہلو اور زمین کے بچھڑ جانے کے، وہ بڑے سنگین ہیں. وہ آپ کا تعلق امروہہ سے ہے، ازا امروہوی تھے. ان کا ایک بہت مشہور مرثیہ ہے جو کہ آج بھی امروہہ میں پڑھا جاتا ہے، جب چلے یثرب سے سبط مصطفیٰ سوئے عراق. بہت جناب صغرا کا ہجر و فراقی کی داستان سناتا ہے. تو وہی ہے دیکھیے. اور اب خاص طور سے جب یہ آپ نے کہا کہ برصغیر کی تقسیم، یہ ایک بہت بڑا موضوع ان معنوں میں ہے کہ آپ ذرا پس منظر میں جائیے، یعنی پھر آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا. برصغیر میں انگریزوں کا آنا اور انگریز کی یہاں پہ اقتدار، ان کے پورے اثرات جو سر سید تحریک میں ہیں. سر سید نے پورے اس دور کو، سر سید حالی سے آپ بچ کر اس دور کو سمجھ نہیں سکتے. تو وہ پورا دور جو ہے، اور پھر یہ کہ زمین کی محبت کا وہ ذہن میں رکھیے. نذیر اکبر آبادی کہ جو گیت گا رہا ہے اپنے پوری ہندوستان کی تہذیب اس میں ہے. تو میرا مسئلہ تھا کہ جب یہ آپ اردو مرثیے پر 47 کے اثرات لیں گے تو یہ 47 کے اثرات کوئی ایسا نہیں کہ ایک مجرد چیز آ گئی. 47 میں کیا ہوا؟ ایک پورا پس منظر ہے. آزادی کی تحریک، آزادی دیکھیے اس وقت ہندوستان
میں سب مل کر ایک جدوجہد کر رہے ہیں اور وہ انگریز کے اقتدار سے بچنا چاہتے ہیں. اس میں ہندو تہذیب بھی ہے, مسلم تہذیب بھی ہے, سب شامل ہے اور سب شانے سے شانہ ملا کر ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. آپ ترقی پسند تحریک کو ہٹا نہیں سکتے. بالکل. جو 1936 میں قائم ہوئی تھی یہی تھا. پریم چند کے افسانوں میں یا اس میں سب میں ایک آزادی کی للک پیدا ہوتی ہے کہ انقلاب کی. ہاں ہم ایک آزادی چاہتے ہیں. اور اس زمانے میں جو خود اقبال کیا, آپ دیکھ لیں نا, آپ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوتی ہے. جی. یہ دور اب شروع ہو جاتا ہے, اقبال کی نظمیں آنا شروع ہو گئی اور اس میں ایک وطن کی تڑپ ہے اور ایک احساس ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. تو یہ جو لہر ہے اور اس کا ایک بہت بڑا نام جوش بنی آبادی ہے. بالکل. کہ جوش صاحب تو ہے ہی اس بات کے وہ ہیرو کہلانے کے مستحق ہیں. کرشن چندر نے ایک جگہ یہ بات, میں نے پڑھا ہے ان کا وہ مضمون, جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے کئی ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے جوش کی نظمیں سن کے اپنی سیاسی فکر کو قائم کیا. بالکل. تو پوئٹری دیکھیے اس پہ اثرات قائم کر رہی ہے. اب آ جائیے کہ اردو مرثیے پر 47 کے اثرات کیوں ہوئے. مرثیے کا موضوع خانگی زندگی ہے. انیس نے مرثیے کو جو مرثیہ بنا دیا وہ پوری ہندوستانی تہذیب. بالکل. جو میں نے اکثر یہ بات میں یہ میرا جملہ بار بار میں کہتا ہوں, انسانی رشتے. بالکل. تو یہ بات آپ عرب میں نہیں دیکھیں گے اور ایران کی تہذیب میں یہ اثرات اس طرح نہیں آئے جیسے بر صغیر میں آیا. انیس نے لکھنؤ کو بنیاد بنایا اور جو ہمارے پورے ہندوستان کی وہ تہذیب جو ایک ساتھ پلی بڑھی اس میں یہی رشتوں کا احترام ہے. اور انیس کو اس میں واقع کربلا مل گیا. بالکل. تو انیس نے اس کو جو بنایا تو دیکھیے نا ہوا کیا, بھائی بہن ماموں چچا تایا پھوپا خالو بھانجے بھتیجے, جب یہ انیس نے مرثیہ بنا دیا تو پھر انسانی رشتے بنیاد بن گئے. 47 میں رشتے بکھر گئے. بالکل. اس میں چغتائی نے پورا اس پہ افسانہ لکھا ہے کہ صرف یہی نہیں ہوا کہ میز اور کرسیاں تقسیم ہو گئیں, بھائی یہاں رہ گیا, بہن وہاں رہ گئی, چچا یہاں آ گئے, بھتیجا وہاں رہ گیا. تو اس تقسیم کے اثرات سب سے پہلے جو تھے وہ یہی تھے کہ بھئی بچھڑ جانے کا ایک عالمیہ ہوا. اچھا اب چونکہ اس میں تقسیم, آپ نے کہا تقسیم کے اثرات, تو یہ پس منظر میں آپ کو جاننا پڑے گا کہ انگریزوں سے جوش کا مرثیہ جو حسین انقلاب ہے وہ ایک سن 40-41 کی بڑی آواز ہے. بالکل. بوڑھے بھی ناچتے ہیں جوانوں کے غول میں, سب اس تحریک میں شامل ہیں. تو کہ آزادی کے لیے بار بار, یعنی کہ جو حسین انقلاب کا آخری حصہ ہے, جیسے جوش صاحب نے کہا ایک انٹرویو میں کہ مجھ سے ایک انگریز افسر مسٹر برن نے یہ بات کہی کہ جوش صاحب کیا آپ حسین کو جانتے ہیں؟ تو جوش صاحب نے کہا ہمیں تو عجیب, ہمارے اندر حرارت پیدا ہوئی کہ جوش تو یہ کہنے لگے کہ میں حسین کو نہیں جانتا. انہوں نے کہا جی ہاں, اگر آپ حسین کو جانتے تو مسلمانوں کی مٹھی بھر جو مسلمان ہوتے نا حسین کی اسپرٹ سے کام لیتے تو برٹش امپائر سے اپنی زندگی ایک نیا مملکت کا قیام کر سکتے تھے. تو دیکھیے اگر آپ یہ طالب علموں کو یا ہمارے سننے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ صاحب 47 کے اثرات کیا ہوئے, تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا. پہلے تو جاننا پڑے گا کیا ہندوستان کی تہذیب رہی, یہ دو قومیں کس طرح مل کے رہی. اس میں دو قومی نظریہ بھی آ جائے گا. تو یہ کوئی چھوٹی بحث نہیں ہے, یہ ہم 20-25 منٹ پہ گفتگو کر لیتے ہیں لیکن اس کے کئی چیپٹر بن سکتے ہیں. اردو مرثیے پر تقسیم کے اثرات کئی والیوم میں آ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. وہ مرثیوں کے چہرے, چولہے ٹھنڈے ہیں مگر دل سے دھواں اٹھتا ہے. یہ اس زمانے کا مسئلہ تھا تقسیم کے بعد جو مرثیے لکھے گئے. اب ہوا یہ کہ جب تقسیم ہوئی تو دیکھیے یہ مرثیوں میں ہم نے کام نہیں کیا, ورنہ مرثیوں میں یہ رنگ بہت ہے کہ رشتوں کا بکھر جانا. اور اس میں آپ اگر آپ ٹٹولیں تو جناب صغرا کا چہرہ بہت لکھا گیا اس زمانے میں, بہت لکھا گیا. اور بچھڑ جانے کا بڑا تذکرہ ہوا. حسین مدینے سے مکے سے مدینے آ گئے, طواف کو آپ نے ملتوی کیا وہ آپ یاد دلائیے مجھے, حج کو طواف حرم حضرت کو, کیا وہ انیس کا مرثیہ ہے حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر میں. ہاں یا یہ کہ ہاں دبیر یا وہ وہاں سے طواف نہیں کر سکے آپ. تو یہ تمام جو اثرات تھے یہ اس زمانے کے مرثیے, حج کو عمرے سے بدل کے. ہاں بالکل, یہ وہ شیڈ نظر آتے ہیں آپ کو. بہت لوگوں نے لکھا اس زمانے میں. دیکھیے ایک بات یہ ہوئی,
یہ بھی کچھ اچھا پہلو ہوا، لیکن اب جوش اور نسیم روی اور آل رضا پہ بات رک جاتی ہے. قافلہ آل محمد کا سوئے شام چلا. دیکھیے اس کے اگر آپ تہ میں جائیے نا تو یہی کسک ہے کہ وہ تقسیم ہو رہی ہے اور ہم ایک ملک کو سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں. تو ایک طویل جو ہجرت بڑے پیمانے کی ہوئی، اس میں پہلا درد وہی ہے واقعہ کربلا کے وہ تمام پہلو جو اچھا دیکھیے پاکستان بن گیا. پہلی بات تو یہ ہوئی 3 مرحلے ہیں. آزادی، اور آزادی مل گئی تو آزادی بہت زیادہ مرثیوں کے چہرے میں آئی ہے، اور بار بار اس کا تذکرہ آیا ہے کہ آزاد رہنے کیا ہے. ہم اقتدار میں پھنس کے آدمی جو ہے نا جب دوسروں کے زیر نگیں ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی نسلیں وہ پرواہ نہیں چڑھتی اس طرح. تو یہ میں کہتا ہوں اس کے لیے اصغر صاحب ایک مسئلہ آپ کو جگہ جگہ مصرے نظر آئیں گے، وہ چھپتے ہوئے مصرے، وہ درد کی کیفیت، وہ رشتے، وہ ناطے. پھر جو اگر آپ 47 کے اثرات میں کہیں گے بڑے پیمانے پر یو پی اور ادھر کے علاقوں سے ایک کثیر تعداد یہاں آ گئی. بالکل پاکستان کی ہجرت تو پاکستان کر کے آئے. یہ تمام وہ لوگ تھے جو وہاں کی، جس کو آپ لکھنؤ اور دہلی اور بجنور یہاں کے تمام نام جو لیتے ہیں، وہاں رہنے والے خاندان، اور سب آباد ہو کے اس طرف آئے. اب دیکھیے جب یہ سب لوگ یہاں آئے تو آپ پاکستان میں آئے، ہندوستان میں بھی یہ غم نظر آتا ہے. لوگ اس کو تحقیق نہیں کر پائے کہ وہاں وہ مرثیے بھی لکھے گئے جس میں یہ درد تھا کہ بھئی یہاں سے ہمارے رشتے بکھر گئے، ہمارے ساتھی وہاں چلے گئے. اس میں خالی یہ نہیں تھا کہ مسلمان چلے گئے، ساتھی چلے گئے. پرمیشور سنگھ جو افسانہ ہے احمد ندیم قاسمی کا، اس میں وہ یہی ہے کہ دوست سے بکھر گیا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو. تو اس وقت یہ فکر نہیں پائی جاتی. لوگوں کا بچھڑ جانا، ان کا دور ہو جانا زیادہ المیہ تھا. اب میں نے تو جب اس موضوع پہ ڈاکٹریٹ کیا تو میں نے تو پورا چیپٹر قائم کیا جس میں اس وقت تقسیم کے اثرات جو ہیں وہ بتائے گئے کیا کیا ہوئے. تو ایک کثیر حلقہ جو ہے وہ پاکستان میں آ گیا، اور پاکستان میں آ کے انہوں نے ان کے مرثیوں میں وہ تمام شعر نظر آتا ہے. ہم جب بات کریں گے کراچی میں مرثیہ تو اس کو دیکھیں گے، لیکن یہ کہ اس کو بہت وسیع سطح پہ لینا چاہیے.